اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غفلت۔ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ روایات ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے تو میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ انت فی غفلۃ وقلبک ساہی، ذہب العمر والذنوب کما ہی۔ تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ ظہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب نے پوچھا، ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ اسرائیل نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے، کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے تو تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا، پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا، پھر بدن کی چستی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا، بعد میں آپ کا بدن بھی جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب، ہر انسان کے پاس میرے بھی 3 قاصد آتے ہیں۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار بڑے علماء کرام میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ ان سے فرما رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیا آپ دنیا پہ رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پہ رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، اب تو عبادت گزار شخص سے نمازیں کیسے قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیاوی سامان اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اس کے بغیر مطمئن ہی نہیں ہوتے۔ اور تیسرے کہتے ہیں، آخر ہمیں مر جانا ہے مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں مرنا ہی نہیں۔ تو ذرا سوچئے، اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ کس زبان سے جواب دیں گے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے کہا، تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا، شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک شخص نے نماز شروع کی، جب ایاک نعبد یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی۔ پھر جب اس آیت پہ پہنچا تو وہی خیال دل میں آیا، پھر ندا آئی، تو اپنی مال سے محبت کرتا ہے، اس نے سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا۔ پھر نماز کی نیت کی، جب اس آیت پہ پہنچا پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، ندا آئی، تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندے خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے۔ اب جب نماز میں اس آیت پہ پہنچا تو آواز آئی، اب تم دعوے میں سچے ہو۔ رونق المجالس میں ہے کہ ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئیں، چادریں گم ہو گئیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کون لے گیا۔
جب اس نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا، جو ہی نماز سے فارغ ہوا غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے لے آؤ۔ غلام نے کہا آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے جواب دیا تب تو آپ نے نماز ان کپڑوں کے لیے پڑھی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے غلام آزاد کر دیا۔ ہمیں ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا کو ترک کر دیں، اللہ کی عبادت کریں، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کریں، اپنی آخرت سنواریں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 40,000 دینار اور اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ کا جہیز صرف مینڈے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجوروں کی چھال بری ہوئی تھی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں بس دنیا 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 اکٹھی کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں، ہمیں نماز روزوں کی کوئی فکر نہیں، ہماری دنیا سنورنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے اور یہ غفلت بری زندگی سے ہمیں نکال لے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ